بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں زوفگن ہوئیں، وہاں دو قسم کے حکمران تھے۔ ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان شام اور شاہان ہیرا عراق۔ بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ یمن کی بادشاہی۔ عرب عربہ میں جو قدیم ترین جرمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے، اور عراق سے جو کتبیات برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: سن 650 سے پہلے کا دور۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سرواہ تھا، جس کے کھنڈر آج بھی معرب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کرنی تھیں۔ سن 115 سے لے کر 650 تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک بادشاہ کا لقب اختیار کیا اور سرواہ کی بجائے معرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعاء کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ سن 115 سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معرب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نو آبادیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا، اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریبان تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ چھاڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے۔ 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا۔ انقلاب آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی وہ دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا، اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر و ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا، جو 378 تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معرب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 یا 451 میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید سورۃ سبا میں سیل عرم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر 523 میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ زونو، اس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونو اس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیات میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت، جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی چست و چاقبدست تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں
اوریات کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اوریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن حمیری کے بیٹے معد یقرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے معد کرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ 575 کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد معد کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلووں کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز معد کرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسریٰ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعا پر ایک فارسی نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگر فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر باذان نے 628 میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام عملداری میں آ گیا۔ ہیرا کی بادشاہی۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر، خورس یا سائرس ذو القرنین 529 سے 557 کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرأت کرتا، یہاں تک کہ 326 میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بدوباش اختیار کی۔ پھر عدنانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کا ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قزاعہ نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے باج گزار بنتا گوارا کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ باقی رہا کرتی تھی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ 628 کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمرو بن عدی بن نصر اللحمی اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لحم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور اردشیر کا ہم عصر تھا۔ اس کے بعد قبازین فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کے عہد میں مزدک کا ظہور ہوا جو اباہیر کا علمبردار تھا۔ قباز اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدک کی ہمنوائی کی۔ پھر قباز نے ہیرا کے بادشاہ منظر بن ما السمع کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منظر بڑا غیرت مند نکلا تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزدکی کی دعوت پر ایک پیروکار حارث بن عمرو بن حجز کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔
قباس کے بعد فارس کی باغ دوڑ کسریٰ نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدک اور اس کے ہمنواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔ منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمرو کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر بن ماء السمہ کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادہ نے کسریٰ سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسریٰ بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسریٰ کے پاس گیا۔ کسریٰ نے اسے قید کر دیا اور وہ قید میں ہی فوت ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبسیہ طائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس اپنے جلو میں کسریٰ کے لاؤ لشکر اور مرزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور ذی قار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینہ میں ہوئی تھی۔ ایاس کے بعد کسریٰ نے ہیرا پر ایک فارسی حکمران مقرر کیا، لیکن 332 میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منذر بن مارور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ ڈور سنبھالی، مگر ابھی اس اقتدار کو آئے صرف 8 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا سیلِ رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔